اکیڈمی کراچی اور بسمل آرٹس کونسل پاکستان، ان دو اداروں کا جب نام لیتے ہیں تو آج کل کیونکہ اس کے سربراہ قائد اعظم اکیڈمی کے جناب زاہد سونرو صاحب ہیں، زاہد ابرو صاحب ہیں، اور بسمل آرٹس کونسل کے روح رواں جو ہے وہ ابراہیم بسمل صاحب ہیں. تو ان دونوں اداروں کو چلانے والے اتنے ایکٹیو ہیں کہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز پاکستان کے حوالے سے، مشاعروں کے حوالے سے یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ادبی دنیا ہے اس میں ان کی متحرک شخصیات جو ہیں وہ ایک ہلچل کا باعث بنتی ہیں اور لوگوں کو اس پہ انسپائر کرتی ہیں کہ وہ کچھ سوچیں بھی، اور جو غم روزگار ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وطن کے بارے میں بھی سوچیں، ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں سوچیں. تو یہ ہمیں اس کے اوپر انسپائر کرتی ہے. تو اس یعنی کام کے لیے، اس ایکشن کے لیے میں ان دونوں حضرات کا اور دونوں اداروں کا، ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کو داد اور تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے کہ قرارداد پاکستان جو پہلے قرارداد لاہور کے نام سے منظور ہوئی تھی اور ایسے ہی اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا اخبارات میں اور میڈیا پہ، تو اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ آج ہم اس کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ 23 مارچ تو نہیں ہو سکا، 25 مارچ آج، تو وہ جب اکٹھے ہوئے ہیں آج ہم یہاں پہ، تو اس کو ہم نے پروگرام کیا تھا. آپ باہر بہتر ہے. تو یہ جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں قرارداد پاکستان کے حوالے سے، تو اس کی ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ قرارداد پاکستان کا رول کیا ہے؟ اور اب جب پاکستان بن چکا تو اب ہمیں کیا اس کے لیے ہمیں کیا ایفرٹس اپنی پٹ کرنی چاہیے کہ وہ مقاصد ہمیں حاصل ہو سکے؟ تو یہ 2-3 سوال ہیں جو ہمیں آج جن کے اوپر غور کرنا چاہیے. جو میرے فاضل احباب یہاں پہ آ چکے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ہر چیز کا، اس کا بیک گراؤنڈ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو کنٹینشن تھا اس حوالے سے وہ، اور پھر آگے جو آنے والے حالات میں ہم نے کس طریقے سے اس کو کہاں تک اس کو قرارداد کو نبھایا، پاکستان بننے کے مقاصد جو ہو سکتے تھے پاسبلی وہ ہم نے اچیو کیے نہیں کیے، اس کے بارے میں بہت خوبصورتی سے اور بڑے ٹیکنیکلی، ایون مطلب ہے کہ میں اپنے فاضل دوستوں کا داد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اس جو کمیٹی تھی جس نے اس کے ڈرافٹ کو فائنل کیا تھا، اس کی فارمیشن کے بارے میں بھی آپ نے سب بتایا، اور وہ جو اس کی تعداد کتنی تھی اور کون کون لوگ تھے، اور اس پوری یعنی کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ یہاں موجود تھی، ان کے نام تک بتائے. 25 لوگ تھے، وہ کون سے تھے ان میں سے نام بتائے. تو یہ ہماری ان فاؤنڈنگ فادرز ہیں ہمارے، جن لوگوں نے اس ٹائم پہ قرارداد پاکستان پیش کی. وہ قرارداد پاکستان کو ایک دن میں تو نہیں بن گئی تھی کہ اس چیز اجلاس ہو رہا تھا تو اس دن انہوں نے کہا چلو میں قرارداد پیش کر، تو نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے جس کے نتیجے میں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، اور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، جو اس وقت آل انڈیا یعنی کہ پوری جو برٹش انڈیا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اس کی یعنی کہ ایک مسلمانوں کی آواز بن کر وہ آواز وہاں گونجی تھی، اور انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے. وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیگل باتیں ہیں جو سر آپ نے بھی کی ہیں، میں بھی کروں گا ابھی. تو وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں عام آدمیوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. وہ جو اس میں اس کا اگر آپ اس کو ایک کوزے میں دریا کو بند کر دیں تو وہ جو نعرہ ہم لگاتے تھے تحریک پاکستان کے کارکن اور ان کے جو سربراہ تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو وہی ہمارا مقصد تھا اور آج بھی ہمارا وہی مقصد ہے. اسی کے لیے ہم نے ساری جدوجہد کی، اسی کے لیے قربانیاں دیں. ہمارے لیڈروں کا وہی مقصد تھا. اب سر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ یہ جو پاکستان بننے کی ریزولوشن ایک پارٹی نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے
جو 27 میں اجلاس میں لاہور میں منظور کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ضرورت پڑی؟ مسلمانوں کے حقوق یا مسلمانوں کی پروٹیکشن، یا وہ اپنے آپ کو کیا متحدہ ہندوستان میں وہ کمزور سمجھ رہے تھے، یا کس چیز کا ڈر تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بڑے ملک میں ایک کنٹری بنی رہنا، ہمیں الگ ملک چاہیے، یہ انہوں نے سوچا۔ اور کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کو ہندوؤں سے نہیں مانگ رہے تھے، وہ اس وقت گورنمنٹ تھی، انگریز گورنمنٹ تھی، وہ جا رہے تھے یہاں سے، تو وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے ایک ایسے سے مطلب ایک قوم کے طور پہ وہ چھوڑ جاتے، لوگ بھی آپس میں تم حکومت بنا دو مل کے ایک قوم ہو۔ تو ان سے کہا مسلم لیگ نے کہ نہیں، آپ اس کو ایک ملک کی حیثیت سے ایک قوم ٹریٹ کرتے ہوئے چھوڑ کے نہ جائیں، ایسا کریں گے تو یہاں پر تو غارت ہوگی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس خانہ جنگی کو کیوں آپ یعنی کہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم دے کے ہمیں آپ چاہ رہے ہیں، یہاں امپائر تو کوئی نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم آپ کے جانے کے بعد لڑیں گے آپس میں، جو جیت جائے گا وہ کرے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ایک پارلیمنٹری سسٹم کے تحت اب دے کے جا رہے ہیں، ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، ہمیں امپائر پہ قبضہ نہیں کرنا، امپائر ختم ہو چکی ہے، اب ڈیموکریٹک سسٹم ہے، تو اس میں آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کے اوپر بہت جدوجہد ہوئی۔ آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، یہ تقریباً سن 1000 تک، ابھی 2000 چل رہے ہیں نا، 1000 بھی چلے جائیں، 999 یا 995 کے لوگ کہتے ہیں، جب تک یہاں پہ غزنوی نے ریڈ نہیں کیا اس سائڈ سے، خیبر پاس والے سائڈ سے، تو تقریباً علاوہ سندھ میں تو 711 میں آ گیا تھا اسلام، محمد بن قاسم آیا، یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن سندھ سے آگے نہیں تھی۔ تو ریمیننگ پورا کا پورا انڈیا 1000 سال پہلے تک تقریباً وہاں پہ کمپلیٹ ہندوازم تھا، خیبر سے لے کے بنگال تک پورا کمپلیٹ ہندوازم تھا، یہاں حکومتیں بھی ہندو تھی، ہندو مندر تھے، آپ اٹھا کے ہر جگہ دیکھیں، آج کل جو پاکستان ہے اس کا ہر جگہ آپ کو مندر ملیں گے، بلکہ میں تو ابھی چکوال سے ہو گیا ہوں، تو کٹاس مندر وہاں مشہور ہے، وہاں میں گیا تھا ابھی دیکھنے کے لیے، تو وہ حیران کن جگہ ہے، 6000 سالہ پرانی ہسٹری اس کی، تو وہ وہاں پہ ہندوازم تھا، اسلام کی شمع لے کے وہ ہندوازم کو، یہ نہیں کہ وہ بہت برا مذہب تھا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایز کمپیئر ٹو اسلام، اسلام کہتا ہے سارے برابر ہیں، ہندوازم کہتا ہے نہیں، مختلف طبقات ہیں وغیرہ، اور بہت ساری مسئلے مسائل تھے ہندوازم میں۔ تو جب محمود غزنوی فرسٹ ٹائم یہاں پہ خیبر کے ذریعے سے، دریا خیبر کے ذریعے سے آیا، تو اس نے یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کی، پورے انڈیا میں نہیں کر سکا، وہ ذرا اس کو ٹائم نہیں کرنا، وہ شروع کا زمانہ تھا، تو لیکن پنجاب کو اس نے انیکس کر لیا تھا، اس کی جو امپائر تھی، اس کا غزنی اس کا کیپٹل تھا، تو اس نے اپنی امپائر میں آفیشلی شامل کر لیا تھا پنجاب۔ اس کے بعد اس کی 250 سال سے اوپر اس کی ڈائناسٹی چلتی رہی، مختلف اس کی اولادیں آتی رہی، حکومت کرتی رہی، اسلام پھیلتا رہا آگے تک۔ پھر غوری آیا، غوری نے اس کو آگے لے گیا، اور غوری نے دلی کو اپنا پایہ تخت بنا لیا، اور اس نے کہا اب میں یہ اسلامی حکومت کا حصہ ہے، اسلامی حکومت یہی چلے گی۔ تو انڈیا میں، ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اب ظاہر ہے وہاں اقلیتیں ہندو بھی تھی، اقلیت نہیں تھی، میجورٹی تھی ہندو کی، لیکن میجورٹی ہندوؤں کی اور حکومت مسلمانوں کی، یہ چل رہا تھا۔ غوری کے بعد اور آپ کو سارا پتہ ہے کون کون ڈائناسٹی جائیں، خلجی آئے، لودھی آئے وغیرہ وغیرہ سارے آتے رہے، فائنلی مغل آئے یہاں پہ، اور مغلوں نے اس پہ پورے انڈیا پہ تقریباً قبضہ کر لیا۔ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا سوائے شمالی تھوڑا سا ایک جنوبی جو ساؤتھ انڈیا ہے، وہاں تھوڑا سا ایک ایریا تھا جو رہ گیا تھا، باقی سارے کے سارے انڈیا پہ مسلمان حکومت قائم ہو چکی تھی اورنگزیب کے زمانے میں۔ 1706 میں جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو وہ صوبے، وہ جو
یعنی کہ حصے تھے جو اس کے مغل امپائر کے نیچے تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے شروع ہو گئے. بنگال ہوا, میسور ہوا, حیدرآباد ہوا, اور اس طرح سے مطلب وہ آگے اور بہت سی ریاستیں وہ آزاد ہو گئی. پھر آپس میں چرچلیں شروع ہوئی, جنگیں ہونے شروع ہوئی. پھر باہر سے لوگ آنے لگے, کالونیلزم نکل پڑا, اور جو کالونیل پاورز تھی وہ آئیں. ان میں جو یہاں پہ کامیاب ہوئی, بہت سے آئے تھے, یہ نہیں انگریزی آئے تھے, یہاں پر انگریزی بھی آئے تھے, یہاں پورچوگیز بھی آئے تھے, یہاں پہ سارے آئے تھے, انگریز بھی آئے تھے, اسپینش بھی آئے تھے, فرینچ بھی آئے تھے. تو لیکن ان کی جو آپس میں تھی وہ ساری لڑائیاں جھگڑے یہ وہ ہوتے ہوتے فائنلی یہاں پہ جو کامیاب ہوا وہ برٹش کامیاب ہوا, اور اس نے آہستہ آہستہ پھر جو بھی ہسٹری پتہ ہے ساری آپ کو, فائنلی انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو کریش کرنے کے بعد پھر کمپلیٹ یعنی انڈیا کے اوپر انگریزوں کی حکومت ہو گئی. لیکن وہ جدوجہد بھی ہوتی ہے. جب اس کو پتا تھا انگریز کیونکہ آل اوور دی ورلڈ ان کی حکومت تھی, صرف انڈیا میں تو نہیں تھی, امریکہ میں تھی ان کی حکومت تھی, آسٹریلیا میں تھی, سب جگہ سے وہ ان کا امپائر پھیلی ہوئی تھی. تو جو کچھ انہوں نے سلوک وہاں پہ کیا یا جو ریزسٹنس ان کو وہاں سے ملی, اور انہیں کرنا پڑا کہ لوکل لوگوں کو ہم نے حکومتوں میں شامل کرنا ہے, یہ اصول انہوں نے طے کیا تھا. آپ امریکن ہسٹری پڑھیں, امریکن ہسٹری یہی ہے کہ وہ انگریز ہی تھے نا, یہی سے گئے, وہ یورپین لوگ تھے, بلکہ انگلینڈ کے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ یو ایس اے بنایا تھا. تو انہوں نے ہی پھر ان سے فائٹ کی, اور الٹیمیٹلی وہاں یو ایس اے قائم ہوا جب انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو, فوجوں کو شکست دی وہاں پہ. تو ان کی جو فریڈم کی جدوجہد ہے وہ آپ کے سامنے سے ہے. یہاں بھی خدشہ تھا کہ اگر ہم ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرائیں گے اپنی گورنمنٹ میں تو یہاں بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. 1857 میں ہو چکی تھی چیز, تو لوکل لوگ انہوں نے شامل کرنا شروع کیا. 8 سے 10 کانسٹیٹیوشن بنے ہیں 1818 سے لے کے 1935. آپ دیکھیں اس کو پڑھیں تو آپ کو 10 کانسٹیٹیوشن ملے. ایکٹ کہتے ہیں ان کو, کیونکہ پارلیمنٹ پاس کرتی تھی برٹش پارلیمنٹ, تو اسے ایکٹ کہتے ہیں. آخری جو ایکٹ پاس ہوا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے طور پہ نافذ ہوا وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اب اس کے جو آئین بن گیا اس کے تحت اب وہاں پہ یہ ملک چلے گا. جب 1935 کے قانون ایکٹ یعنی جو پاس ہوا تھا گورنمنٹ آف انڈیا 1935, اس کے تحت 8 صوبے میں تقسیم کیا گیا انڈیا کو, اور 8 صوبوں میں الیکشن کرائے گئے. 1936 میں آئی تھنک نام کیا تو الیکشن ہوئے. اس الیکشن میں مسلم لیگ کو کچھ اپنے جو مسلم میجورٹی والے صوبے تھے وہاں کچھ منسٹریز ملی, یعنی الیکشن میں وہ فل میجورٹی تو نہیں مل سکی لیکن یہ ہے کچھ ان کو ملی, کچھ الیکشن سیٹیں ملی ان کو. اور کانگریس کو پوری میجورٹی ملی, اور 8 سے صوبے تو 6 صوبوں میں آل انڈیا کانگریس کی حکومت قائم ہے. 1935 کے آئین کے تحت ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں یہ صورتحال سامنے آئی. وہ جب وہ چیز سامنے آئی تو 2 سال سے 3 سال 2.5-3 سال ان کی حکومت قائم رہی, یعنی کہ کانگریس کی منسٹری قائم رہی. 1936 سے 1938 تک یہ 2 سال 2.5 سال یہ کانگریس کو حکومت کرنے کا موقع ملا کیونکہ الیکشن میں جیت گئے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ کام کیا جو کہ جس نے آلریڈی موومنٹ چل رہی تھی کہ بھئی یہاں پہ تو جو ہندو میجورٹی ہے اگر ہم انگریز چلا جاتا ہے بغیر کسی آئین دیے ہوئے تو یہ تو ہماری اپنی میجورٹی کی بنیاد پہ ہمیں کرش کر دیں گے اور مسلمان یہاں سے اسلام کا نام نشان مٹ جائے گا. یہ خدشہ تھا مسلمانوں کو. وہ جو 2.5 سال کی 3 سال کی حکومت ملی کانگریس کو, یعنی ان کی منسٹریاں بنی, ان کے وزیر اعلیٰ بنے اور منسٹریاں چلائیں گے, تو جب انہوں نے چلائی 2.5-3 سال تو اس میں وہ چیز کھل کے سامنے آئی. قائد اعظم نے اس چیز کو جو 2 سال 2.5 سال کا تجربہ ہوا تو قائد اعظم نے اس کو کہا, یہ میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں کہ
Much of the League's propaganda at this stage was directed against the Congress ministries and their alleged attacks on Muslim culture. یہ alleged نہیں تھا, یہ صحیح معنی ہوا تھا, یہ کیونکہ اس نے لکھا ہے گوگل نے, تو میں وہ پڑھ رہا ہوں. لیکن انہوں نے اٹیک کیا مسلم کلچر پہ. The heightened activity of the Hindu Mahasabha, the hosting of Congress, Ringa ہوتا ہے نا, رنگا, the singing of Bande Mataram. انہوں نے کہا یہ ہم بندے ماترم شروع کریں گے, آپ اسکول اسمبلیاں جو ہوا کریں گی وہ اسٹارٹ بندے ماترم سے ہوا کریں گی. The Vidya Mandir scheme in central provinces and the Varda scheme of education all were interpreted as proof of Congress atrocities. So the Congress was clearly incapable of representing Muslim interest, yet it was trying to annihilate every other part. یہ مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا یہ کنسنسس تھا کہ یہ جو فیل ہو گئی ہیں اور یہ مسلمانوں کو کرش کرنے کا ٹارگٹ لے کے آئے ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے, وہ سب کو ختم ہی کر دیا جائے. یہ تھا, یہ بیک گراؤنڈ تھا. تو یہ تھی اس کی یعنی کہ جس وجہ بنی جس کے لیے 1940 میں یہ ریزولوشن اڈاپٹ کی مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ نے, اور اس کے بعد پھر ٹارگٹ بنا لیا کہ نو جی ہم نے اس کو ایٹ اینی کاسٹ مسلم انڈیا میں پاکستان بن کے رہے گا, اور 1947 14 اگست کو پاکستان بن گیا. میں آپ سے یاد چاہتا ہوں ایک دو منٹ اور دوں گا اس بات کے اوپر کہ جسے ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سیلیبریشن کا سب سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت امپورٹنٹ بتا رہے ہیں آپ کو, آپ اس کو جاری رکھیے. ماشاءاللہ نہیں بھائی معلوماتی ہے, بڑی مہربانی. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ہمارے فور فادرز میں تو کہوں گا, جو مسلم لیگ کے وہ لیڈر جنہوں نے قرارداد پاکستان اڈاپٹ کی, ان میں جو شامل تھے وہ ہمارے فور فادرز ہیں. انہوں نے ان کے نام ہم کیوں نہ لیں, ان کو یاد کیوں نہ کریں. ہم نے یاد کیا ہے, ہمارے فاضل دوست ہیں, انہوں نے ان کے نام لیے ہیں, لیکن میں ان 25 لوگوں کے نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے جن کی لیڈرشپ میں, جو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے, جنہوں نے کنسنسس سے اس قرارداد کو پاس کیا, اور جس کے نتیجے میں پاکستان بنا, اور اس کے بعد ایک منزل فکس ہو گیا ہماری. ہم ان کے نام لینا چاہتے ہیں. اس میں جو قائد اعظم محمد علی جناح یہ چیئرمین تھے. اس جو اجلاس ہو رہا تھا 27واں اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا, لاہور میں منڈو پارک, جس کو آج کل ہم اقبال پارک کہتے ہیں, اور جس میں مینار پاکستان کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح چیئرمین تھے, نواب زادہ لیاقت علی خان سیکرٹری تھے, سر سکندر حیات خان پریمیئر آف پنجاب سے موجود تھے, سر شاہ نواز خان ممدوڈ یہ وہاں لوکل ہوسٹ تھے, راجہ صاحب آف محمود آباد موجود تھے, مولوی اے کے فضل الحق جس جن کا نام لیا گیا ہے وہ اس وقت بنگال کے چیف منسٹر تھے. اچھا جی, پھر سر عبداللہ ہارون, سر ان کا امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ نام لیا گیا ہے یہاں پہ, ہی واز ویری امپورٹنٹ پرسن فرام سندھ. تو سندھ میں سے اچھا تھے وہ کون, ان کے بارے میں آپ سنیں گے, آپ کو پڑھا ہوگا سب لوگوں نے, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی غریب فیملی سے بلانگ کرتے تھے, میمن, اور انہوں نے اپنا سائیکل ریپیئر کرنے کی شاپ پہ شروع کیا کام اپنا جب بچے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اتنی ترقی کی کہ ایک وقت آیا کہ انہیں کنگ آف شوگر کہتے تھے, شوگر کا بزنس تھا ان کا, وہ کنگ آف شوگر مشہور تھے. تو وہ بھی جب سیاست میں آئے تو انہوں نے پھر اپنا رول پلے کیا, اور پاکستان بنانے میں ان کا اپنا جو بہت بڑا کردار ہے ان کا سندھ کے حوالے سے. تو سر عبداللہ ہارون, الحاج سر خواجہ ناظم الدین, ان کو سب جانتے ہیں. تو امجدی بانو بیگم یہ ایک خاتون تھی, ان کا نام اس میں وہ موجود تھی وہاں پہ. مولانا محمد اکرم خان چودھری خلیق الزمان, نواب محمد اسماعیل خان جن کے وہ پوتے تھے, لاسٹ ٹائم آئے ہوئے تھے, تو اس لحاظ سے وہ ان کا بڑا مقام ہے. تو نواب محمد اسماعیل خان, سر کریم بھائی ابراہیم, اور علی محمد خان دہلوی,
قاضی محمد عیسیٰ، یہ بلوچستان سے نام آیا ہے یہاں پہ، سردار اورنگزیب خان، یہ NWF کی جو زمانے میں تھا اس میں سے آئے ہوئے تھے، عبدالمتین چودھری، عاشق محمد وارثی، حاجی عبدالستار اسحاق سیٹھ، SM شریف، سید عبدالرؤف شاہ، محمد لطیف الرحمان، عبدالرحمان صدیقی، ملک برکت علی اور سعد اللہ خان عمر زید۔ سر یہ 25 لوگ تھے، مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جنہوں نے یعنی کہ اس میں حصہ لیا اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی جو لاہور کہلاتی تھی، بعد میں پاکستان بن گئی۔ تو سر یہ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم ان یعنی کہ زعماء کو، ان رہنماؤں کو، آج اس وقت اگر ان کو یہ شعور ان کا بیدار نہ ہوتا تو آج ہم ایک آزاد ملک میں نہ بیٹھے ہوتے۔ تو یہ آزاد ملک ان کی دین ہے، اللہ نے ان کے تھرو ہمیں یہ ملک دلایا۔ ہم ان کے یہاں بیٹھے، وہ سارے فوت ہو چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے، یہ سامنے ان کا مزار ہے۔ ہم ان کے سب کو جو یہاں بھی ہیں، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بڑے بڑے مقام سے سرفراز فرمائے، جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے کہ ملک آیا کیسے، بنا کیسے۔ کئی لوگوں کو تو بالکل وہ کہتے ہیں جیسے کیسے بن گئے، کئی کہتے ہیں انگریز سازش ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جیسے جی انہوں نے بنا دیا، بس اور کوئی ان کو خیال تو کوئی نہیں تھا، بس انہوں نے خیال ہے اور بن گئے۔ نہیں، یہ بہت بڑی جدوجہد ہے۔ یہ اگر آپ سوچیں تو یہ دنیا میں، گلوب پہ، یہ کرۂ ارضی پہ ایسا ملک ہے، واحد یہ ملک ایسا ہے جو کہ اس طرح سے بنا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ شہید ہوئے اور قربانی بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، وہ یعنی کہ پاکستان تو بن گیا صحیح طریقے سے، پرامن طریقے سے، لیگل وار ہوئی، لیگل بیٹل ہوئی، اس میں جیت گیا قائد اعظم وغیرہ جیتے اور انہوں نے پاکستان بنا دیا، کنونس کیا انگریز کو کہ بھائی بناؤ، تو بن گیا۔ لیکن جب ٹرانسفر آف پاپولیشن ہونے کا ٹائم آیا تو اس ٹائم پہ یہ انفیشنسی ہے آن دی پارٹ آف برٹش گورنمنٹ، جو وائسرائے تھا اس ٹائم پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، کہ اس نے اس کا ارینجمنٹ نہیں کیا، ورنہ یہ ارینجمنٹ بڑے آرام سے اور پرامن طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، اور اگر وہ ارینجمنٹ اس طرح سے کرتے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے، تو شاید وہ جو ہمارا یہ قتل و غارت ہوئی ہے اور بہت زیادہ مطلب ایٹراسٹیز ہوئی ہیں وہ شاید نہ ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ترکی جب اسٹیبلش ہوا نا تو کمال اتاتürk ترک نے ترکی اسٹیبلش کیا، جو آج کل ترکی جسے ہم کہتے ہیں، تو بہت ساری پاپولیشن وہاں سے ٹرانسفر ہوئی، بلکان سے، جسے ٹریس کہتے ہیں، بلکان سے بہت زیادہ مسلمان ترکی میں آئے، اور ترکی کے علاقے تھے، مطلب استنبول بڑا دوسرے شہر تھے، ان سے کرسچن وہاں ٹرانسفر ہوئے، ان میں کوئی بھی ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا، اور بڑے طریقے سے انڈر دا یعنی کہ سپرویژن آف اقوام متحدہ یہ کام ہوا، اور وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ تو دس از جو کچھ بھی ہوا، یہ ہمارے یہاں جو قتل و غارت اور بہت ہی اٹراسٹیز ہوئی بہت زیادہ، اس کے ذمہ دار ڈیفینیٹلی کرنے والے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا ذمہ دار اس بد انتظامی کا، انڈسپلن کا برٹش گورنمنٹ ہے اور وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، جس نے وہ ارینجمنٹ نہیں کیا، تو وہ پاکستان بن گیا۔ اب سے میں تھوڑی سی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو کیا ہم نے اس کے مقاصد حاصل کر لیے؟ نہیں کیے، یہ ہم سوری ٹو سے ہم نے کوئی بھی مقصد پاکستان جو بنانے کے تھے ان میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر سکے، اور ہم اب آہستہ آہستہ کوئی شعور بھی ہم سے چلا جاتا جا رہا ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا۔ تو سر میں صرف زیادہ بات کروں گا، قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ اتحاد، تنظیم اور یقین اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی صحیح معنوں میں ضرورت ہے، اس پہ لیکچر ہونا چاہیے۔ ہم نوجوان نسل کو کیا بتا رہے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ماضی پرستی سے کوئی چھوڑنا پڑے گا، باسط بھائی ماضی پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، سمجھ رہے آپ بات نہیں؟ ہم ماضی میں رہنے والے لوگ ہیں، جی ہمارے وہ تلواریں چلتی تھیں تو یوں تو ہو گیا کام، اسلام پھیل گیا، یہاں تک مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے آگے؟ تو آگے سوچنے والا آپ نے کام کرنا ہے۔ پھر سائنسی، میں سب سے بڑی عرض کروں گا کہ سائنٹیفک اپروچ کو یعنی کہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں تمام پرستی دم ضرور اپنی جگہ سے کرائیں ضرور، لیکن یہ جو ہے سائنسی سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو تجزیہ کرنے کے لیے آپ سائنس کی
आप खुद सोचें आप कि हमारे यहाँ कितनी इन्वेंशन होती है, हमारे कोई इन्वेंशन नहीं हुई। हमारे क्या लोग वो जो मार्कोनी हैं और दूसरे जो साइंसदान हुए हैं बेस्ट मैन जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं और जिनकी वजह से जहाज़ों में बैठते हैं, हम कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये जो उसमें चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसे ज़हन नहीं है? सोचने की बात है सर, इसमें गौर कीजिएगा। आज का मेरा सबसे बड़ा जो मेरा मैसेज है तो वो ये है कि हम लोग ये सोचें कि जो इन्वेंशंस, जो तरक्की, जो हम सियारों तक जा रहे हैं, चांद पे चले गए हैं, वो सलाहियत क्या हमारे नौजवानों में, हमारी कौम के अंदर वो दिमाग नहीं है? लेकिन हमने उसको कहाँ लगाया हुआ है? हमने उसको लगाया हुआ है और जगहों पे। ये सुनाऊंगा फिर भी सुनाऊंगा, वो मुझे इजाजत है, किससे मैं ज़्यादा यार शायरी होती रहती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। तो उस पर गौर करें और अपने हमें ऐसा अच्छा ये हम कहते हैं जी कि हमें चाहिए, ये हमें चाहिए से मुराद क्या होती है? हमें चाहिए से मतलब ना मैं करूंगा, ना शायद अबरो साहब करेंगे, ना ये इब्राहिम बिस्मिल कर पाएगा, ना ही खुर्शीद साहब करेंगे। तो ये जो कहते हैं हमें करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उससे मुराद होती है कि these are the tasks which are to be performed by the state of Pakistan। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसे इदारे कायम करे जिनमें रिसर्च हो। तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसको एक हौसला अफजाई के लिए अपनी तो मैं आपको नात सुनाऊंगा, क्योंकि रमजान चल रहा है तो मैं अपनी नात सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 शेर सुनाऊंगा इकबाल ने जिस तरीके से आपको एक यानी कि उसका तशखीस की है कि हम किस कदर खड़े हुए हैं और हमें आप करना क्या है, वे आउट क्या है, उसका शायराना जो उसका लेसन है वो आप जरूर सुने। उसकी एक यानी कि जो एक नज्म है, गजल नुमा नज्म है, तो उसके मैं आपको 3-4 शेर सुनाऊंगा। वो